بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع سخن ہے فضیلت میزبانی۔ مہمان خدا کی نعمت اور رحمت ہوتا ہے، اس لیے جملہ انبیاء کرام علیہم السلام مہمان کی خاطر تواضع میں دلچسپی لیتے تھے، لہذا مہمان نوازی سنت انبیاء ہوئی۔ پھر ہمارا مذہب اسلام ایک طرف تو ہمیں ہمارے فائدے اور بھلائی کے لیے ادائیگی عبادت کی تاکید فرماتا ہے، تو دوسری طرف ہمیں یہ تاکید فرماتا ہے کہ ہم اپنے اہل و عیال کی کفالت آسن طریقہ سے ادا کریں، نیز اپنے دل کو فراخ کرتے ہوئے اپنے دسترخوان کو بھی فراخ رکھیں تاکہ مہمانوں کی بھی خاطر مدارت ہو سکے۔ ایک بار خداوند اقدس نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی مہمان نوازی کے امتحان کا ارادہ فرمایا، پس اللہ نے 10-12 ملائکہ کو اس مقصد کے لیے منتخب فرمایا۔ چنانچہ وہ ملائکہ زمین پر آئے، انہوں نے اپنے نورانی پیکروں کو انسان کے خاکی لبادے میں چھپایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ بہت مہمان نواز تھے، آپ نے ان ملائکہ کو مہمان بنایا اور ان کی خاطر مدارت کے لیے ایک تندرست، توانا اور موٹا تازہ بچڑا ذبح کیا۔ انہوں نے گوشت اچھی طرح سے بھونا اور مہمانوں کے سامنے رکھا تاکہ وہ تناول فرمائیں۔ چونکہ مہمان انسان نہیں بلکہ ملائکہ تھے، خداوند تعالیٰ نے انہیں کھانے پینے سے بے نیاز رکھا تھا، اس لیے وہ کیسے کھاتے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طریقے سے مہمان نوازی کے تقاضوں کی تکمیل کی اور میزبانی کا حق ادا کیا، وہ اس بات کا شاہد تھا کہ آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور فرشتوں نے بتایا کہ ہم ایک لڑکے کی خوشخبری دینے آئے ہیں۔ کیمیائے سعادت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی اس قدر عروج پر تھی کہ جب تک کوئی مہمان ان کے دسترخوان پر نہ ہوتا تھا، آپ اس وقت تک کھانا تناول نہ فرماتے، اور یہ بھی نہیں کہ کھانا نہ کھا کر مطمئن رہتے، بلکہ مہمانوں کی تلاش کرتے اور اس سلسلے میں 2 میل تک زحمت اٹھانا گوارا کر لیتے۔ لہٰذا آپ نے کبھی مہمان کے بغیر ایک وقت کا کھانا تناول نہ فرمایا۔ اس کائنات ارض و سما میں سب سے محترم و مکرم، بزرگ و برتر ہستی احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو ہمارے پیارے رسول ہیں، جن کو سارا زمانہ محسن انسانیت، عظیم انقلاب کے دائی، صادق و امین اور معلم الاخلاق کی حیثیت سے جانتا ہے۔ آپ ان تمام خوبیوں کے جامع تھے جو گزشتہ انبیاء کرام کو عطا کی گئی تھی، تو چونکہ مہمان نوازی کثیر انبیاء کرام کی سنت رہی، اس لیے آپ بھی سارے لوگوں سے بڑھ کر مہمان نواز تھے، یہاں تک کہ آپ تو مہمان کی خاطر مدارت کے لیے قرض لے کر بھی کھانا تیار فرما لیتے۔ حضرت ابو شریح سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی میں جائزہ کرے۔ پوچھا گیا کہ جائزہ کیا ہے، تو فرمایا کہ 1 دن اور 1 رات کا کھانا اور مہمانی 3 دن ہے، پھر جو اس سے زائد مدت ہے تو وہ محض صدقہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس طرح امام الانبیاء بڑے مہمان نواز تھے، اسی طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی مہمان نوازی کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔ صحابہ کرام تو ہر
اس بات کو اپنا شعار بنا لیتے جو وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں دیکھتے تھے۔ چونکہ مہمان نوازی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نمایاں وصف تھا، اس لیے صحابہ کرام نے بھی اس وصف کو اپنایا اور مہمانوں کی خاطر تواضع میں ہر ممکن حد تک عمل کیا۔ مہمان خداوند قدوس کی رحمت ہے، اس کی آمد ہمارے لیے باعث رحمت ہوتی ہے، لیکن آج کا دور انسان کے لیے ہزارہا مجبوریوں کا دور ہے۔ ایسی مجبوریاں جن کے باعث وہ عوامر جو زحمت محسوس کرتے ہیں، جو کہ سراسر رحمت خداوندی کا موجب ہیں، ان ہی مجبوریوں کی وجہ سے بعض لوگ مہمان کو زحمت تصور کرتے ہیں اور مہمان کی آمد پر ان کی جبین پر سینکڑوں بل پڑ جاتے ہیں۔ حالانکہ ایسی بات بے شعوری کی وجہ سے یا بے حد غریبی کی وجہ سے، لیکن دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ سب کا رزاق وہی ہے، اور خاص طور پر مہمان تو اپنا رزق ہی کھا کر جاتا ہے۔ مہمان کو بھی چاہیے کہ اپنے میزبان کو تنگی میں نہ ڈالے اور ان باتوں کا خاص خیال رکھے۔ نمبر 1، میزبان اپنے مہمان کو جہاں بٹھائے وہاں بیٹھ جائے۔ نمبر 2، میزبان کے لیے جو کچھ کھانا پیش کرے اس پر اکتفا کرے، اگر کھانا اچھا نہ ہو تو بھی خوشی سے کھا لے اور میزبان کی دل آزاری نہ کرے۔ نمبر 3، مہمان اگر کہیں جانا چاہے تو اپنے میزبان سے اجازت حاصل کرے۔ اور نمبر 4، سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنا قیام اتنا طویل نہ کرے کہ میزبان پر گراں گزرے۔